امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور مقدس کے آنے کے بعد مولا کے ساتھ مسائل کیا ہیں؟ پہلا مسئلہ، آپ کی امامت کا پہلا روز مولا کائنات کی شہادت، وہ بھی کوفے کے اندر، یعنی آپ کے اپنے کیپٹل میں مولا کی شہادت، اور اس حالت میں امام حسن کی بیعت کا آغاز۔ مولا کائنات جیسی عظیم شخصیت کے جانے کے بعد جو اب ان کے حوصلے بڑھے، اللہ اکبر، جو ڈرتے تھے ذوالفقار علی ابن ابی طالب سے، ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس کے باوجود عجیب بات یہ ہے، آپ سوچئے کہ صلحوں کی پیشکش وہ کرتا ہے جس سے جنگ میں ہار جانے کا خوف ہو۔ میں انڈو پاک جنگ کے مسائل کو بیان یہاں کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ابھی حالیہ دنوں میں کہ جب دشمن فریق مخالف کمزور پڑنے لگا تو جو اس کے حمایتی تھے ویسے تو خاموش تھے جب وہ بول رہا تھا، جب جواب میں پاکستان نے بولنا شروع کیا تو اس کے حمایتی جنگ رکوانے کے لیے آ گئے۔ بہت غور کیجئے گا، کمزور ہمیشہ صلح کی بات کرتا ہے، اور جو طاقتور وہ صلح نہیں کرتا، وہ تو جنگ کرتا ہے۔ حاکم شام نے صلح کیوں کروائی ہے؟ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اب آئیے غور کیجئے گا، بہت تفصیل میں جانے کا وقت آج ختم ہو چکا، اشارے مکمل کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ کہ حاکم شام نے صلح کیوں کروائی؟ وہ جانتا تھا کہ امام حسن اصلی وارث ہیں، ان کو قانے کیے بغیر مرکزی گورنمنٹ نہیں مل سکتی، اس لیے راستہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اسے پتا تھا کہ اگر جنگ منعقد ہو گئی تو یہ حسن لخت جگر علی ابن ابی طالب ہیں، ہو سکتا ہے میں جنگ ہار جاؤں۔ اسی خوف کی بنیاد پر اس نے صلح کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ تیسرا، وہ جانتا تھا کہ عوام میں امام حسن کا مقام کیا ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو امام حسن کے برابر نہیں لا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ارے جب پہنچا ہے مدینہ منورہ حاکم شام، تو سارے مدینے کے لوگ، مال تو بھئی مال ہے نا، جب مال بٹنے لگا لوگ لائن لگا کر، وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ چومتے تھے لائن لگا کر مال لینے پہنچ گئے، وہ مال لیتے رہے۔ یہ صلح کے بعد کا واقعہ ہے، جب امام حسن کی ملاقات ہوئی، سب سے آخر میں امام سے ملاقات کی تو کہتا ہے حسن اس لیے دیر سے آئے ہو کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہ بچے؟ اپنے خزانچی سے کہا، جو ساتھ میں تھا وزیر خزانہ اس دور کا، کہ اب تک جتنا مال اہل مدینہ کو فردن فردن بانٹا ہے، اتنا برابر کا سارا مال لا کر حسن کے قدموں پہ ڈھیر کر دو۔ اور اب یہ کہتا ہے امام حسن سے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، دیکھا آپ نے مجھے؟ اللہ اکبر۔ ابھی امام جب اٹھ کے جانے لگے اس ملاقات کے بعد، تو کہتے ہیں کہ اس کے ہی ایک ملازم نے حاکم شام کے امام کی نالین کو سیدھا کیا۔ امام نے وہ ساری پڑی ہوئی دولت اس کے سپرد کی، فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہ ان مسائل کے بیان کے ساتھ اب ایک تجزیہ آخر میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہوں گا کہ صلحوں کے معاملات میں حاکم شام کے فوائد کیا تھے۔ حاکم شام جانتا ہے کہ امام حسن کے اصلی وارث کے قانے کیے بغیر، اگر وہ امام کو اصلی وارث نہ جانتا تو امام کی پہلی شرط کینسل ہو جاتی۔
دوسری شرط کیا تھی؟ دہرا دیتا ہوں. پہلی شرط تھی کہ حکومت حوالے کی جا رہی ہے. دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. حکومت حوالے کی جا رہی ہے اس شرط پر حاکم شام کے نام کے ساتھ کہ یہ کتاب خدا, سنت رسول خدا اور سیرت خلفائے صالحین پر روش اختیار کرے گا. تو شرطوں سے باندھ کر امام نے وہ جو اسلام کا مخالف ہوا چاہتا تھا اسے اسلام کی سرحد کا محافظ بنا دیا. اس شرط کے ساتھ کتاب خدا, سنت رسول خدا. اگر یہ واقعاً ہوتا تو کہتا نا کہ حسن کیا کہتے ہو, میں تو کتاب خدا کے لحاظ سے اب تک حکومت کرتا رہا ہوں, یہ اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ میں سنت رسول خدا پہ عمل کرتا رہا ہوں, آپ کیوں لکھ رہے ہو اس کو؟ امام کا لکھنا, حاکم شام کا سر جھکانا, یہ بتا رہا ہے اب تک جو نظام تھا وہ اور تھا, حسن نے رسیوں سے جکڑ دیا. حکومت تو ملے گی مگر ان شرائط کے ساتھ. اب اگر شرط پورا نہ کرے تو زمانہ کس کو بے وفا اور بے عہد کہے گا, یہ فیصلہ تاریخ خود کرے گی. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط میں پھر لکھا. شرط نمبر 2 لکھا میرے مولا نے کہ جب اس کے بعد حاکم شام کے بعد معاویہ کے بعد اب یہ حکومت واپس حسن کی طرف آئے گی, جس نے دی ہے وہ واپس لے لے گا, اور اگر وہ زندہ نہ رہا تو اس کے بھائی حسین کو ملے گی. حاکم شام کو اختیار نہیں کہ اپنے بعد اس حکومت کے لیے کسی کو جانشین بنائے. امام نے اپنی صلح کی سیکنڈ کنڈیشن میں یزید کی حکومت کو کینسل اسی وقت کر دیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور یاد رکھیے یہ صلح کی شرائط زبانی یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, تاکہ آپ بتا سکیں کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے. اس کو بیعت کا نام دیا جاتا ہے, یہ بیعت نہیں ہے, یہ سیز فائر ہے, اور سیز فائر وتھ کنڈیشن کے ساتھ ہے, اور ساری کنڈیشنز امام حسن کی لکھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد تیسری شرط کہ یہ حاکم شام امیر المومنین کو گالی نہیں دے گا, خاص نماز کی قنوت کے اندر, خاص خطبات کے اندر, اور جب بھی ذکر علی کرے گا سوائے خیر کے کچھ نہیں کہے گا. اگر یہ نہ کر رہا ہوتا تو کہتا نا کہ یہ شرط بیکار ہے, میں تو احترام کرتا ہوں علی کا. امام کا شرط لکھنا, اس کا قبول کرنا, اس کے گناہ کا اعتراف ہے کہ نہیں ہے. آج کے دور میں لوگ کے سب اچھے, کس نے شروع کیا سب و شتم, کس نے خطبے کا حصہ بنایا لفظ سب کو شتم کو. اللہ اکبر. اب آئیے اس کے بعد امام نے چوتھی شرط میں لکھا کہ جو ایک خاص علاقہ اہواز کے قریب ہے, اس علاقے کا نام ہے دار آب جرد یا آب جراد یا جراد. فارسی کا لفظ پرانی فارسی کے لحاظ سے کہ اس علاقے سے ایک منسلک خاص شرط ہے مولا کی. فرماتے ہیں پہلی بات تو یاد رکھو شرط نمبر 4 میں کہ کوفے کا بیت المال اس میں شامل نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو آپ کو دی جا رہی ہے اس میں کوفے کا بیت المال شامل نہیں ہے. مالک کی مرضی ہے نا کہ کون سا کمرہ کرائے پہ دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
کوفہ شامل نہیں. کوفے کا بیت المال تمہیں نہیں ملے گا. پھر اسی شرط میں لکھا امام نے, اور ہر سال 50 لاکھ درہم, بات کرتے ہیں 20 لاکھ درہم امام حسین کو ادا کرنے ہوں گے. 50 لاکھ درہم کوفے کے بیت المال ہے اور 20 لاکھ درہم امام حسین کے لیے ہر سال. اور اس کے بعد امام نے لکھا کہ جو خاندان بنی ہاشم کے لوگ ہیں ان کو انعامات میں باقی خاندانوں پر ویسی ہی عزت دی جائے گی جیسے اللہ کے رسول دیتے تھے. امام نے پھر لکھا شرط نمبر 4 میں کہ جو جنگ صفین کے شہداء کے ورثہ ہیں ان کو ہر سال 10 لاکھ درہم تقسیم کرنے ہوں گے. کمال حسن دیکھیے, آپ نے اسے بتائی سارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ آئیں گے اہواز کے قریب دار آب جرت سے. اچھا, میں اس شہر کو جب سرچ کرنے لگا کہ امام نے اس شہر کا نام کیوں لیا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, تو بالکل اس کے بارے میں اسلامی فتوحات کے باب میں لکھا ہوا کہ ایران یا فارس کے 3 بڑے شہروں میں 4 بڑے شہروں میں ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں لشکر اسلام اس دور میں بغیر جنگ کے مالک بن گیا. اس شہر کے لوگوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. لشکر اسلامی سے مقابلہ کرنے کے بجائے نہ کوئی جنگ ہوئی, نہ تلوار چلی, نہ گھوڑے دوڑے, نہ مسلمان آگے بائے. اگر کوئی ایسی زمین حاصل ہو جائے تو پیغمبر کے لحاظ سے قرآن کہتا ہے مال فے ہے, اور مال فے مال محمد مصطفیٰ ہے, اور پیغمبر کے بعد اولاد محمد مصطفیٰ ہے. تو یہ شہر خاص تھا. فرمائیے سارے پیسے کہاں سے ارینج ہوں گے؟ اس شہر سے ہوں گے. اس شہر پر گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں چلے گا پیسے کے اعتبار سے. شرط نمبر 4. شرط نمبر 5 اور آخری شرط, اسی شرائط کو بعض نے 12 کر دیا ہے, میں نے 5 پڑھی ہیں آپ کے سمیٹتے ہوئے. آخری شرط کیا تھی؟ امن و امان. فرمایا کہ جتنے بھی افراد ہیں عراق میں, شام میں, کالے ہوں, گورے ہوں, عربی بولنے والے ہوں, فارسی بولنے والے ہوں, سب کو امن حاصل رہے گا. اور خاص طور سے شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے امن و امان رہے گا. پرانی فائلیں نہیں کھولی جائیں گی. میرے الفاظ ہیں یہ کہ یہ علی کا محب تھا, علی کی گورنمنٹ میں, یہ حسن کا محب تھا, حسن کی گورنمنٹ میں, تو اس کا گھر توڑ دو, دکان جلا دو. امام نے شرط نمبر 5 میں باؤنڈ کر دیا, نہ کسی کا گھر جلا سکتے ہو, نہ دکان توڑ سکتے ہو, اس بنیاد پر کہ ماضی میں وہ کس گورنمنٹ کے ساتھ تھا. امن اور امان, 5 شرطیں. اور اب آئیے ان 5 شرطوں کا حشر کیا ہوا. اب جب اس نے حکومت لے لی امام حسن سے ان شرائط کے ساتھ, جو پہلا خطبہ دیا ہے حاکم شام نے, تو کیا کہا تھا کہ میں نے سلو اس لیے نہیں کی کہ تمہیں نماز پڑھاؤں, میں نے سلو اس لیے نہیں کی کہ تمہیں روزہ رکھواؤں, حج کرواؤں, میں نے سلو اس لیے کی ہے کہ میں تمہاری گردنوں پر حکومت کروں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد سے ظلم و ستم کا بازار مسلسل گرم ہے. مولائے کائنات کے شیعوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ زندہ انسانوں کی آنکھیں نکالی جاتی تھیں. کیا کیا جاتا تھا؟ ان کا سر تن سے جدا کر کے, ہاتھ پاؤں کاٹ کے, ان کے بدن کو درختوں پہ ایسے لپیٹا جاتا تھا جیسے تصویر بن کے رہ جائے. تو یہ تمام کے تمام واقعات پیش آئے
امام حسن کے اس صلحوں کے بعد حاکم شام کے جرائم کے طور پر، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو وقت آئے گا جب امام وقت آئے گا.